نہایت رحم والا ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غصہ اترا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ نہایت محتم بالشان اور نہایت برکت والی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں یہ فرمایا کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، کسی بھی آسمانی کتاب میں اس جیسی سورت نہیں اتری، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سورت ہر بیماری سے شفا ہے۔ اسی لیے جیسے اس کا نام، ایک نام سورہ فاتحہ ہے، تو ایک نام اس کا سورہ شفا بھی ہے، ایک نام اس کا سورہ شفا بھی ہے۔ ایک اور نام ہے، وہ ہے تعلیم المسئلہ، عربی میں ہے تعلیم المسئلہ۔ ظاہر ہے کہ صرف تعلیم المسئلہ کہہ دوں تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تعلیم المسئلہ مطلب دعا سکھانے والی سورت۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں انسان کو دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، تو اس لیے اس سورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے کہ یہ دعا سکھانے والی سورت ہے، دعا سکھانے والی۔ آدمی جب دعا مانگے تو یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ مجھ کو یہ دے دے، مجھ کو وہ دے دے، سیدھے شروع ہو جائے، بلکہ جب انسان اللہ سے دعا مانگے تو پہلے اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرے، اللہ کی حمد اور تعریف۔ بعض لوگ دعا شروع کرتے ہیں درود شریف سے، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے دعا شروع کرتے ہیں درود شریف سے، حالانکہ درود شریف دوسرے نمبر پر ہے، پہلا نمبر اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کا ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنا ہے، پہلے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنی۔ اور اللہ کی حمد اتنا بھی ہے، اگر انسان دعا شروع کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی اللہ کی تعریف ہو گئی، کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہو گئی۔ پھر درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے، پھر درود شریف پر دعا کو ختم کرے، درود شریف پر دعا کو ختم کرنا ہے۔ اس کی مصلحت یہ ہے کہ درود شریف ایسا ذکر ہے، ایسا ورد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں رد نہیں ہوتا۔ درود شریف ایسا ذکر ہے جو اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتا۔ تو جب ہم نے پہلے بھی درود پڑھا اور آخر میں بھی درود پڑھا، تو اول اور آخر کو اللہ جب قبول فرما رہا ہے تو بیچ میں جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ قبول ہوگا۔ تو پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، پھر درود پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ اور دعا میں بھی یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے لیے مانگے، پھر دوسروں کے لیے مانگے، پہلے اپنے لیے مانگے پھر دوسروں کے لیے مانگے۔ اس کا اشارہ
اس دعا سے نکلتا ہے۔ جب ہم مصافحہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہم کو بھی معاف کرے اور آپ کو بھی معاف کرے۔ پتہ یہ چلا کہ مغفرت کے محتاج ہم زیادہ ہیں۔ پہلے اپنے آپ کے لیے مانگو، پھر دوسروں کے لیے مانگو۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری مغفرت کرے اور تمہاری بھی مغفرت کرے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں، ایسا معلوم ہو کہ دوسرے محتاج ہیں اور ہم محتاج نہیں ہیں۔ ہم تو سب سے بڑھ کر محتاج ہیں۔ تو پہلے اپنے لیے مانگنا ہے، پھر دوسروں کے لیے مانگنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا کا سب طریقہ سکھایا، دعا کا ادب سکھایا، اور خود قرآن میں آیا کہ دعا مانگو اور حد سے آگے مت بڑھو، حد سے آگے مت بڑھو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ ایک تو دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ آدمی چپکے چپکے اللہ سے لو لگائے۔ یہ جو ہم بلند آواز سے دعا کرتے ہیں یہ بھی درست ہے، لیکن بہتر دعا وہ ہے جو انسان خاموشی سے مانگتا ہے، چپکے چپکے مانگتا ہے، رو کر مانگتا ہے۔ تضرعا، رو کر مانگو۔ دعا ایسے نہیں مانگنی چاہیے کہ آدمی نے ہاتھ اٹھایا، اللہ یہ بھی عطا کر وہ بھی عطا کر، اور اس کا دل غیر حاضر ہے، اور آنکھ میں نمی نہیں، دل میں توجہ نہیں، اور ایسے بے نیازی سے مانگ رہا ہے کہ اللہ تجھ کو دینا ہے تو دے دے، نہیں بھی دے گا تب بھی چلے گا۔ ایسا نہیں، انسان مانگے تو لگ لپٹ کر مانگے، انسان مانگے تو عاجزی سے مانگے، محتاج بن کر مانگے۔ اسی لیے حدیث میں ہے دعا میں اصرار کرو۔ کیا بات ہے؟ دعا میں اصرار کرو۔ اصرار کا مطلب بار بار مانگو، عاجزی کرو، بار بار ایک چیز کی، جیسے بچہ اپنے باپ کے آگے رٹ لگاتا ہے کہ یہ مجھ کو چاہیے، یہ مجھ کو چاہیے، یہ آپ میرے والد ہیں، آپ اس کا انتظام کیجئے، کہیں سے بھی کیجئے، مگر کیجئے۔ کرتا ہے نا بیٹا؟ اولاد ہے تو باپ سے کہتا ہے آپ چاہے جہاں سے لائیں مگر میرے لیے لائیں۔ تو اللہ تو وہ ہے جو لامحدود خزانوں کا مالک ہے، اس کا تو بس ایک اشارہ کافی ہے۔ تو ہمیں مانگنا ہے تو لگ لپٹ کر مانگیں کہ بس ہم تجھ سے لے کر جائیں گے۔ عاجزی کرے، گڑ گڑائے اور روئے۔ رونا نہ آئے تو حدیث میں ہے رونے والوں کی شکل بنا لے۔ رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ آنکھ سے آنسو نہیں گرتے، اگر نہیں گر رہے ہیں آنکھ سے آنسو، رونے والوں کی شکل بنا لے۔ ایک بزرگ کو کسی نے لکھا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ تو ان بزرگ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دل کے آنسو آنکھ کے آنسو سے بہتر ہیں۔ یعنی اگر انسان کا دل رو رہا ہے، آنکھ سے آنسو نہ بھی بہیں، رونے والوں کی شکل بنا لے، دل اس کا اللہ کے آگے جھک جائے، بہت کافی ہے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ تعلیم المسئلہ ہے، مانگنا سکھاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پہلے اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، پھر اپنی عاجزی کا اظہار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی ہمارا کل کائنات میں کوئی نہیں ہے اور ہم تیرے بندے ہیں اور تجھ سے ہم مانگتے ہیں۔ عرب میں جو دیہات کے لوگ ہوتے تھے ان کی زبان بہت بہترین ہوتی تھی۔ اصمعی بہت بڑے عربی کے امام گزرے ہیں، بہترین ان کی زبان تھی۔ وہ خود کہتے ہیں بہت زبردست عالم، عربی زبان میں نہایت اونچے درجے کے، لیکن کہتے ہیں
کہ ایک مرتبہ میں کہیں سے گزر رہا تھا، ایک اعرابی دیہاتی انسان دعا مانگ رہا تھا. اپنے یہاں کے دیہاتی نہیں، یہ تو بالکل ہی بیچارے عقل سے پیدل ہوتے ہیں. وہ جو دیہات کے ہوتے تھے وہ زبان میں ادب میں بہت اونچے ہوتے تھے، اسی لیے اس زمانے میں بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ زبان سیکھیں، تہذیب سیکھیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. آپ قبیلے بنو سعد میں رہے، آپ کا بچپن وہاں گزرا. قبیلے بنو سعد طائف سے بھی آگے کی بستی ہے، مکہ مکرمہ سے وہاں آپ کو لے جایا گیا تھا. تو وہ اعرابی دیہاتی وہ دعا مانگ رہا ہے اور ایسے زبردست الفاظ وہ کہہ رہا تھا کہ جس کو سن کر یہ عربی کے امام بھی دنگ رہ گئے. آپ تو عربی نہیں سمجھیں گے، آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. وہ کہہ رہا تھا، دعا مانگ رہا ہے اور کہتا ہے اللہ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور تو ویسے ہی رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں. مجھے بھی ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو ویسے ہی رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھ کو بھی ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. تو ویسے ہی رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھ کو ویسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں اور ہم محتاج ہیں. آدمی جب مانگے تو اپنے آپ کو کائنات کا سب سے بڑا محتاج بتائے، سب سے زیادہ عاجزی کرے. انتم الفقراء الی اللہ، حدیث شریف میں آیا، قرآن کی آیت میں آیا، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے آگے محتاج ہو. اور حدیث پاک میں آیا، حدیث قدسی ہے، ارشاد ہوا اے میرے بندو. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی کوئی بات نقل کرتے ہیں. حضور نقل کرتے ہیں، بات اللہ کی ہے. تو وہ حدیث قدسی ہے، ارشاد ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، ہاں جس کو میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا. تم سب بھوکے ہو، ہاں وہ جس کو میں کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھلاؤں گا. تم سب بے لباس ہو، جس کو میں کپڑا پہناؤں وہی لباس والا ہے، مجھ سے مانگو میں تم کو لباس عطا کروں گا. بتایا جا رہا ہے کہ تم کچھ نہیں، تمہاری اوقات کچھ نہیں، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا ذاتی نہیں، جو کچھ ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے. اسی لیے جہاں خرچ کرنے کا حکم آتا ہے تو کہتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. تمہارا کیا ہے؟ تمہارا ذاتی کیا ہے؟ جو کچھ ہے وہ ہماری عطا ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے. اس لیے تم ہمارے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور ہم سے مانگو، ہم دینے والے ہیں. انسان عاجزی کرے، اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ بھی تیری عطا ہے. یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میرے پاس نہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سا دست شفا ہے، نہ داؤد کا اقتدار ہے، نہ سلیمان کی بادشاہت ہے. میرے پاس نہ نبیوں ولیوں جیسی کرامت ہے، نہ ان کے جیسا شرف اور بزرگی ہے. ہاں میرے پاس تجھ جیسا رب ہے اور مانگنے کے لیے تیرا در ہے.
میں تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھ کو عطا فرما، میرے پاس کچھ نہیں ہے تو عطا فرما۔ اور انسان مانگے تو یہ بھی دعا کا ادب ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو، یہ نہیں کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آدمی کے اندر مایوسی دو وجہ سے آتی ہے، دھیان دیجئے گا، آدمی مایوس ہوتا ہے دو وجہ سے، یا تو سامنے والے کے پاس وہ چیز ہے نہیں تو یہ انسان سوچے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں تو دے گا کہاں سے، بات سمجھ میں آئی؟ سامنے والے کے پاس ہے نہیں تو دے گا کہاں سے؟ اور یا تو مایوس ہوتا ہے اپنی وجہ سے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ کو دیا جائے، بات سمجھے؟ یا تو اگلے کے پاس ہے نہیں تو وہ کیا دے گا، اور یا یہ کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کا خزانہ لامحدود ہے، وہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ ہے نہیں۔ اللہ کا خزانہ کوئی مودی جی کا خزانہ تھوڑی ہے کہ خالی ہو جائے گا۔ خبر لگنے لگے کہ گیس کے سلنڈر ختم، پانی کا ذخیرہ ختم، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو ختم ہو گئی کہ اللہ کے پاس لامحدود خزانے ہیں، کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ تو جب اللہ کے پاس خزانے ہیں اور کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں تو ایک بات تو ختم ہو گئی۔ اب دوسری بات کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو اس پر سوچنا چاہیے کہ اللہ قابلیت دیکھ کر کب عطا کرتا ہے؟ جس کو ملا ہے، جس کو نوازا گیا ہے، قابلیت دیکھ کر؟ ہرگز نہیں۔ جس کو ملا ہے اللہ کے فضل سے ملا ہے، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ میں گنہگار ہوں تو اللہ میری دعا نہیں قبول کرے گا، نہیں۔ کہیں قرآن حدیث میں آیا ہے کہ اللہ صرف نیک انسانوں کی دعا قبول کرے گا؟ آیا ہے؟ کہیں نہیں۔ ایک بزرگ نے اتنی خوبصورت بات کہی، فرمایا دیکھو کبھی یہ مت سوچنا کہ میں بہت گنہگار ہوں اس لیے اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑا کافر ابلیس ہے اور اللہ نے اس کی دعا بھی قبول فرمائی ہے۔ ابلیس سے زیادہ بڑا کافر، اس سے بڑا گنہگار اور کون ہوگا؟ لیکن اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کی، اور اس کی دعا کی قبولیت قرآن میں آئی ہے۔ ابلیس کی دعا کی قبولیت قرآن میں آئی ہے۔ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو نکلتے ہوئے ابلیس نے کیا کہا تھا؟ نکالا جا رہا تھا، اس موقع پر ابلیس نے کہا اللہ مجھ کو قیامت تک مہلت عطا فرما، انظرنی الی یوم یبعثون۔ جانتا تھا کہ اللہ نکال تو رہا ہے لیکن مہلت بھی اسی کے در سے ملے گی، اگر مہلت اللہ نے نہیں دی مجھ کو کہیں سے مہلت نہیں مل سکتی، تو کہا قیامت تک کے لیے مجھ کو مہلت عطا کر۔ اللہ نے دعا قبول کی، کہا انک لمن المنظرین، جا تجھ کو مہلت ہے، قیامت تک کی مہلت ہے۔ مہلت کاہے کے لیے مانگی تھی؟ تسبیح پڑھنے کے لیے، نماز روزے کے لیے نہیں، مہلت مانگی تھی بندوں کو بہکانے کے لیے، بندوں کو بہکانے کے لیے، ان کو ورغلانے کے لیے۔ اور ابھی جو الرحمن الرحیم کی میں تھوڑی سی تشریح کروں گا، اس میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گا جو اس موقع سے متعلق ہے، اور اس میں بیان رحمت ہے، عجیب و غریب بیان رحمت ہے۔ لیکن ابھی جو بات آپ کو نکتے کی سنا رہا تھا وہ یہ کہ ابلیس سب سے بڑا کافر ہے اور سب سے بڑھ کر نافرمانی کرنے والا ہے، لیکن جب دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو ہم میں سے کوئی شخص نافرمانی میں ابلیس کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا،
کتنے ہی ترقی کرے گا ابلیس سے تو نیچے ہی رہے گا. تو ہم کیوں مایوس ہوں کہ اللہ ہماری دعا نہیں قبول کرے گا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. ہاں ایک فرق ہے، اس فرق کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ نوازتا ہے، دیتا ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی، فرما بردار کو بھی نافرمان کو بھی. لیکن فرق ہے، اللہ جب اپنے مطیع و فرما بردار اور مومن بندے کو دیتا ہے تو اپنی بارگاہ میں بلا کر دیتا ہے، اور اپنے نافرمان اور سرکش بندے کو دیتا ہے تو اپنی محفل سے اٹھا کر دیتا ہے. ابلیس کو کہا تھا کہ تم نکل جاؤ، اخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکلو. اللہ نے اس کو دیا مگر اپنی محفل سے اٹھا کر دیا. اور مومنوں کو اللہ دیتا ہے تو اپنی بارگاہ میں بلا کر دیتا ہے. دونوں میں فرق ہے. اس کو بھی دیا، محروم نہیں کیا، مہلت دی لیکن اپنے در سے نکال کر دی. اور مومنوں کو اللہ اپنے در پر بلا کر عطا کرتا ہے. یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو منادی پکارتا ہے، مؤذن آواز لگاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، یہ کتنی بڑی ندا ہے اور ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اگر انسان اس منادی کی پکار سن کر مسجد میں نہیں آ رہا ہے تو وہ اور کسی کا نہیں، اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے. ہم کہہ دیتے ہیں آسانی سے کہ ہم نے نماز چھوڑ دی. یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. جو نماز چھوڑتا ہے وہ یہ نہ کہے کہ میں نے نماز چھوڑ دی. صحیح تعبیر یہ ہے کہ تم نے نماز نہیں چھوڑی، اللہ نے تم کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا پسند نہیں فرمایا. صحیح تعبیر یہ ہے. جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. کوئی ہو، نماز میں غفلت برتے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں رہ جائے گی. اور اسی لیے یہ بات ہے کہ نماز اگر درست ہے سارا معاملہ درست رہے گا. نماز اگر ہماری گڑبڑ ہے سب معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. نماز مسجد میں پڑھیں، عورتیں ہماری بہنیں گھروں میں پڑھیں. جیسے ہی اذان ہو عورتیں گھروں میں نماز پڑھ لیں. بہت سی بہنیں ہیں ٹالتی ہیں، دیر سے نماز پڑھتی ہیں، قضا کر دیتی ہیں، یا فجر میں نہیں اٹھتی ہیں، یا عشاء کی نماز چھوڑ دیتی ہیں. بہت بڑی غفلت کی بات ہے، بہت بڑی غفلت کی بات ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ دیکھیں بے نمازی زیادہ ہیں، نمازی بہت تھوڑے ہیں. اور جو نمازی ہیں بھی وہ بھی 2 وقت پڑھ رہے ہیں، 3 وقت پڑھ رہے ہیں، 4 وقت پڑھ رہے ہیں. 1 وقت کی نماز غفلت کی نظر ہو گئی، 2 وقت کی نماز غفلت کی نظر ہو گئی. نماز پابندی سے پڑھیں. نماز کے بعد اہتمام سے دعا مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد ایک دعا اللہ قبول فرماتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. آپ غور کیجئے، ہر نماز کے بعد ہمارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. نماز کے بعد ضرور دعا مانگ لیں، چاہے مختصر ہو لیکن مانگیں ضرور، اور یقین کے ساتھ مانگیں. جیسا کہ میں نے حدیث کے حوالے سے عرض کیا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ عطا کرے گا. کمزور یقین نہ ہو، ایمان میں کمزوری نہ ہو، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، نہیں، یقین ہو کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ عطا فرمائے گا. تو سورہ فاتحہ کا یہ بھی نام ہے تعلیم المسئلہ. اور جو وہ میں نے کہا سورہ شفا، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. آج کل بہت سی بیماریاں ہیں، سحر ہے، جادو ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ سے دوستی کر لے، سورہ فاتحہ سے دوستی کر لے. اور کئی بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، اس سورت سے اگر دوستی کر لے گا
اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. خدا نخواستہ کوئی بیماری لگ گئی، اللہ اس صورت کی برکت سے شفا عطا کرے گا. اس صورت میں عجیب و غریب تاثیر ہے. بڑی سے بڑی کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، یا کوئی لا علاج بیماری ہو، انسان اگر فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ یہ سورت پڑھنے کا معمول بنا لے اور اپنے اوپر دم کر لے، پانی پر دم کر کے اس کو پی لے، اگر کوئی بیماری ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے گا. دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ذہن میں آ جائے اس سورت کو شفا کی نیت سے پڑھ لیجئے. آپ پانی پینے کے لیے گئے، آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، آدھے منٹ، پاؤ منٹ میں آپ پڑھ لیں گے، اور آپ نے پانی پہ دم کر دیا اور پی لیا. آپ نے محسوس کیا کہ شاید نظر کا اثر ہو گیا ہے، آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں. بچوں کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، سورت پڑھ کے دم کر دیں. اللہ نے اس میں عجیب و غریب طاقت رکھی ہے، اور اس سے بہت ساری بیماریاں، تکلیفیں، سحر، جادو، وہ سب دفع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ سرکش جنات بھی اس سورت کی طاقت کے آگے ٹھہر نہیں پاتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. ان کی روایت بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی آئی ہے. وہ ایک جماعت صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، آپ کی زندگی کا واقعہ ہے. ایک علاقے میں پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ کیا. وہاں جو قریب میں بستی تھی، یہ لوگ بھوکے تھے، چاہا کہ یہ لوگ کچھ کھلا دیں، لیکن وہ نہایت کنجوس لوگ تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دمڑی جائے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، یعنی جان چلی جائے مگر پیسہ نہیں نکلے گا. بعض ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ ان کی کنجوسی ضرب المثل ہوتی ہے. ضرب المثل. ایک نہایت کنجوس آدمی تھا، عربی ادب کی کتابوں میں ہے، کہیں بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہے تھے لوگ، تھا بہت امیر، تو کھاتے ہوئے ایک لقمہ گر گیا. اگرچہ کہ یہی بات ہے کہ لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیں، لیکن ایسی جگہ کھا رہے تھے کہ زمین پہ گر گیا. اب ظاہر ہے کہ اس کو اٹھا کے کھانا مشکل تھا، لیکن اتنا کنجوس تھا، اس نے وہ لقمہ بھی اٹھا لیا. اور چونکہ اور لوگ بھی تھے تو اس نے اپنے اس عمل کی وضاحت کی کہ میں یہ لقمہ شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو ایک کو معلوم تھا کہ یہ نہایت کنجوس ہے، کہنے لگا شیطان کیا تم فرشتے کے لیے بھی نہیں چھوڑو گے؟ شیطان کیا فرشتے کے لیے بھی نہیں چھوڑو گے؟ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. وہ جو تھے قبیلے کے لوگ، انہوں نے کچھ کھلایا پلایا نہیں، یہ لوگ بیچارے رہ گئے. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ قبیلے کا جو سردار تھا اس کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا، اور جو اس زمانے کے علاج تھے، ان کے پاس جو تدبیریں تھیں، سب انہوں نے استعمال کی، مگر وہ ٹھیک نہیں ہوا. اب گھبرا گئے کہ یہ تو قبیلے کا سردار مرنے کے قریب ہو گیا. سوچا کہ یہ جو قافلہ آیا ہے شاید اس میں کوئی ایسا آدمی ہو جو جھاڑ پھونک کرتا ہو، کچھ عمل آتا ہو، وہ زہر اتار دے. گئے، کہنے لگے ہمارے سردار کو زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ تو حضرت ابو سعید خدری آگے بڑھے، کہنے لگے کہ مجھ کو لے چلو. آئے اور کہا کہ دیکھو میں دم تو کروں گا، لیکن اتنی بکری دینی پڑے گی، اگر یہ ٹھیک ہو گیا اتنی بکریاں ہم کو دینی پڑیں گی. اس نے کہا کہ دم کرو، ٹھیک ہو جائے گا ضرور دیں گے. انہوں نے کچھ پڑھ کے دم کیا، اور اللہ کا کرم یہ کہ اس کو شفا ہونے لگی، اور پھر ٹھیک ہو گیا. انہوں نے بہت سی بکریاں ان لوگوں کو دیں، لیکن جب بکریاں ملیں تو ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا کہ ان کو استعمال کریں کہ نہ کریں، اس لیے کہ دم کر کے لی گئی ہے، کبھی ایسا واقعہ ہوا نہیں. تو آپس میں اختلاف ہو گیا. تو اس پر رائے بنی کہ ابھی اس میں سے کوئی بکری استعمال نہیں کریں گے، واپس چلتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اگر حضور نے کہا تو استعمال کریں گے، نہیں تو واپس کر دیں گے۔ جب یہ لوگ واپس گئے، پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا۔ آپ نے حضرت ابو سعید خدری سے پوچھا، دیکھیے یہ بات، یہ آپ کو سنانا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری سے حضور نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ آپ نے ان سے پھر پوچھا وما ادراک انہا رقیہ، کہ تم کو کس نے بتایا کہ یہ سورج جھاڑ پھونک کا بھی ذریعہ ہے، یعنی اس سے تکلیف دور ہوتی ہے، بیماری دور ہوتی ہے، زہر دور ہوتا ہے، کس نے تم کو بتایا؟ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کسی نے بتایا نہیں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس کو پڑھ کر دم کروں، اس سے شفا ہوگی، میرے دل میں یہ بات آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا۔ پھر صحابہ نے پوچھا وہ جو بکریاں انہوں نے دی ہیں، آپ نے کہا سب استعمال کرو، بانٹ لو آپس میں، اور میرا بھی حصہ لگاؤ، اس میں میرا بھی حصہ ہے، میرا بھی حصہ لگاؤ۔ اسی سے ائمہ نے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی دم کر کے اس کی اجرت لیتا ہے، وہ بے اتفاق ائمہ اربعہ جائز ہے، درست ہے۔ اگر کوئی اجرت لیتا ہے، دم کرتا ہے، وہ اجرت لیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو سب بیٹھے ہیں بابا ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ تو 99% سب فراڈ ہے، دھوکے باز، پتہ نہیں کیا پڑھ کے دم کرتے ہیں، اور ان کو سوائے ڈرانے اور دھمکانے کے اور کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ کہہ دیں گے کہ اس کے اوپر 17 جنات ہیں، 18 پریاں ہیں، حالانکہ اس کو کچھ نہیں ہوا ہے، کہہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کے لوگ ایسے ہیں، مان بھی لیتے ہیں۔ ایک بابا کی چھت میں سے شکر گر رہی ہے، ایک بابا کے فرش میں سے پتہ نہیں کیا چیز نکل رہی ہے، عجیب عجیب ہمارے یہاں کی کارستانی ہے۔ اور عورتیں ہمارے یہاں کی اتنی کمزور عقیدے کی ہیں کہ مان بھی لیتی ہیں۔ یاد رکھیے کسی بھی ایسے شخص کے پاس انسان کو نہیں جانا چاہیے جو اللہ کی شریعت کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند نہ ہو، چاہے وہ کیسے ہی کرشمہ دکھائے۔ جو چیز معیار ہے وہ یہ ہے کہ اتباع شریعت اور اتباع سنت ہے کہ نہیں۔ اگر اتباع سنت و شریعت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ چاہے کتنا ہی پہنچا ہوا ہو، آپ اس کے قریب بھی مت جائیے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو اس سے دھوکہ مت کھایا کیجئے، اس لیے کہ پہنچے ہوئوں کی بھی 2 قسم ہیں، ایک جنت میں پہنچے ہوئے، ایک دوزخ میں پہنچے ہوئے۔ تو پہلے دیکھنا چاہیے کہ کدھر پہنچا ہوا ہے، محلہ بھی چیک کر لیجئے کہ کس محلے میں پہنچا ہوا ہے، دوزخ میں کہ جنت میں پہنچا ہوا ہے، کہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت ابو سعید خدری سے پوچھی کیا تم نے پڑھ کے دم کیا؟ انہوں نے یہی صورت بتائی۔ یہ صورت نہایت مبارک ہے اور اس کو خوب پڑھنا چاہیے اور اس سے برکت اور فیض حاصل کرنا چاہیے، اور اس صورت کے ذریعے ہدایت بھی اللہ سے بار بار طلب کرنی چاہیے۔ رسمی طریقے پر اس صورت کو مت پڑھا کیجیے، مت دہرایا کیجیے، جب پڑھیے اس نیت سے پڑھیے کہ اس میں سب سے بڑی دولت مانگی گئی ہے اور وہ ہدایت کی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت مانگی گئی ہے ہدایت کی۔ جب ہدایت مل گئی تو کیا چیز باقی رہ گئی؟ تو اس نیت سے ہم اس صورت کو پڑھیں۔ اب آپ کو تشریح، تھوڑی مختصر تشریح عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب ہم لوگ عام طریقے پہ ترجمہ کر دیتے ہیں پرورش کرنے والا، لیکن رب کا معنی عربی میں بہت وسیع ہے۔ رب عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو صفر سے اٹھا کر اس کے درجہ کمال تک پہنچانے والی ذات۔ کسی چیز کو صفر سے درجہ کمال تک پہنچانے والی ذات کو کہتے ہیں رب۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں پالنے والا، لیکن آپ غور کیجئے
کہ عربی زبان میں اس کا مفہوم کتنا زبردست ہے اور اللہ کی ذات کے لیے کتنا موزوں ہے، اس لیے کہ ہر چیز کو اس کی ابتدا سے اس کی انتہا تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ دیکھیں ایک دانے کو ایک کوپل کی شکل دینے والا، پھر اسے پودا بنانے والا، پھر اسے درخت کی شکل میں تبدیل کرنے والا، پھر اس درخت میں پھل اگانے والا، پھر ان پھلوں کی گٹھلیوں سے اور پودے اور درخت پیدا کرنے والا کون ہے سوائے اللہ کے؟ کس کی ذات ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس کی ہے یہ زمین، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان کی تخلیق پر غور کیجئے، ہر چیز جو کائنات میں ہے اس پر غور کر لیجئے تو الحمدللہ رب العالمین، جو ایسا زبردست اللہ ہے اسی کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ اب یہاں ایک روایت سن لیجئے، کائنات کی بڑی سے بڑی نعمت انسان کو ملے، دھیان سے سنیے، یہ بہت زبردست بات ہے، کائنات کی بڑی سے بڑی نعمت انسان کو ملے اور وہ اس پر کہے الحمدللہ، تو یہ الحمدللہ اس بڑی سے بڑی نعمت سے بھی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ وہ نعمت تو مٹ جائے گی مگر الحمدللہ کا ثواب قائم رہے گا۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف بڑی سے بڑی نعمت سے بھی بڑی ہے۔ آپ کو کائنات، ساری کائنات سمیٹ کر دے دی جائے اور آپ کہیں الحمدللہ، وہ ساری کائنات کی نعمت ایک طرف، آپ کا الحمدللہ ایک طرف، یہ ہے اللہ کی حمد اور تعریف۔ اور اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اس لیے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر شکر کے 3 طریقے ہیں، ایک یہ کہ دل سے جانیں کہ جو نعمت ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، نمبر 2 زبان سے اللہ کی تعریف کرے، اللہ تیرا شکر، تیری حمد، اور تیسری چیز یہ کہ جو نعمت ملی ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، یہ شکر کا عملی طریقہ ہے۔ 3 باتیں، دل سے، زبان سے، جسم سے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے صحیح جگہ خرچ کرے۔ اللہ نے مال دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب مال آپ فضول برباد کرنے لگیں، یوں ہی لٹانے لگیں، شادی بیاہ میں آپ فضول خرچی کرنے لگیں، یہ نہیں کہ مال مل گیا تو انسان یہاں وہاں اس کو یوں ہی خرچ کرنے لگ جائے، نہیں، مال اگر ہے، نعمت ہے، صحیح جگہ لگائیں۔ اگر مال آپ نے صحیح جگہ سے حاصل کیا، غلط جگہ خرچ کیا، پکڑو گے۔ اگر آپ نے مال غلط جگہ سے حاصل کیا، صحیح جگہ خرچ کیا، تب بھی پکڑو گے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر حرام کا مال ہو اور اس سے آدمی صدقہ کرے، خیرات کرے، حرام مال ہے، وہ جان رہا ہے کہ میرا مال حرام ہے اور پھر اس سے صدقہ کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کفر کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی توہین کر رہا ہے۔ حرام مال ہے اور صدقہ کر رہا ہے، حرام مال ہے اور حج کرنے جا رہا ہے۔ آج کل نیا فیشن ہے، چھوٹی زمین ہڑپ کر لو، عمرہ پہ چلے جاؤ، بڑی زمین ہڑپ کر لو، حج پہ چلے جاؤ۔ ایسے تھوڑی کام چلنے والا ہے۔ آدمی اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، ایک ایک آنے کے بارے میں پوچھو گے، ایک ایک آنے کے بارے میں، ایک ایک دانے کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ رحمت کے لیے 2 لفظ لائیں، رحمان اور رحیم، دونوں کا معنی رحمت ہی کا ہے، لیکن علماء نے فرق کیا ہے۔ رحمان وہ ہے جس کی رحمت عام ہے، رحیم وہ ہے جس کی رحمت خاص ہے۔ رحمان اللہ دنیا میں اس کی صفت رحمانیت ہے کہ مومن ہو، کافر ہو، اچھا ہو، برا ہو، نیک ہو، بد ہو، سب کو اللہ نواز رہا ہے۔ لیکن جب آخرت کا منظر ہوگا تو اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو اپنے کرم سے نوازے گا، کافر اس دن نوازے نہیں جائیں گے۔ رحمان اور رحیم۔ اب وہ حصہ سن لیجئے جو میں نے
جس کی طرف اشارہ کیا تھا، جب ابلیس کو نکالا جا رہا تھا، یاد ہے نا، ابلیس کو جب نکالا جا رہا تھا اس نے اجازت مانگی، اجازت نماز روزے کی نہیں مانگی، اجازت مانگی تھی بہکانے کی۔ اب اللہ نے اجازت دی تو اس نے کہا میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور روایت میں جو روایت سنانی ہے وہ یہ، ابلیس نے قسم کھا کے کہا تھا، قسم کھائی اس نے، وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ وَكِبْرِيَائِكَ، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری بزرگی کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روح ان کے جسم میں رہے گی میں ان کو بہکاؤں گا۔ ابلیس نے کہا تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روح ان کے جسم میں ہوگی بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے اس کے جواب میں خود قسم کھائی اور فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي، میری عزت، میرے جلال، میری بزرگی کی قسم، میں بھی اپنے بندوں کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ یعنی ابلیس نے کہا تھا کہ جب تک روح جسم میں ہے بہکاؤں گا، اللہ نے کہا جب تک میرے بندے توبہ کریں گے میں بھی معاف کروں گا، اور قسم کھا کے کہا۔ یہ ہے اللہ کی شان رحمت کہ تو بہکاتا رہے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ اسی لیے یہ بات ہے کہ عرفات کے دن ابلیس اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہوا بھاگتا ہے، کیوں؟ کہ جتنی اس نے محنت کی اور گناہوں میں انسانوں کو لگایا، اللہ نے ایک وقت میں سب کو معاف کر دیا کہ چلو تم سب بخشائے ہو، اس کی ساری محنت ضائع چلی گئی۔ اور یہاں تک کہا کہ اگر عرفات کے میدان میں کوئی قیام کرتا ہے اور پھر یہ گمان کرتا ہے اللہ نے میری مغفرت نہیں کی، وہ سب سے بڑا گنہگار ہے، وہ سب سے بڑا گنہگار ہے جس کو عرفات کا قیام ملے اور پھر وہ یہ گمان کرے کہ میری بخشش نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ معاف کر رہا ہے، لاکھوں کو معاف کر رہا ہے، اور ابلیس کی ساری محنت ضائع ہو رہی ہے، اس لیے سر پہ خاک ڈالتا ہوا ذلیل و رسوا ہو کر جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور نقطے کی بات سن لیجئے جو دعا کے مضمون سے متعلق ہے۔ وہ آیت جو آئی ہے جس میں ابلیس نے کہا تھا بہکاؤں گا، اس میں اس نے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، 4 سمتیں بیان کی، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ اللہ نے کہا اجازت ہے۔ ابلیس نے یہ سمجھا کہ مجھ کو تو پوری کھلی چھوٹ مل گئی، اب کوئی مجھ سے بچے گا نہیں، اس لیے کہ سمتیں 4 ہی ہیں، جب چاروں طرف سے بہکاؤں گا تو بچے گا کون؟ جب چاروں طرف سے آؤں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی، بچے گا کون؟ اللہ نے کہا اجازت ہے جا۔ اس نے کہا چاروں طرف سے بہکاؤں گا، اجازت۔ ابلیس سمجھ رہا تھا کہ مجھ کو تو اب کھلی چھٹی مل گئی، کوئی بچے گا نہیں، لیکن وہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمتیں 4 نہیں 6 بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سمتیں اور رکھی ہیں، ایک اوپر کی سمت اور ایک نیچے کی سمت۔ جو بندے اپنا اوپر اٹھا ہوا سر نیچے سجدے میں جھکا دیں گے اور جن کے ہاتھ مانگنے کے لیے اوپر اٹھ جائیں گے، اللہ ان سب کو شیطان کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ یہ 2 سمتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ایک اوپر کی سمت رکھی ہے اور ایک نیچے کی سمت رکھی ہے۔ جتنا ہم سجدہ کریں گے اور جتنی ہم دعا مانگیں گے، اسی اعتبار سے شیطان کے فتنے سے بچتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ تجھ کو ہمارے بندوں کے اوپر غلبہ تو ملے گا، لیکن جو ہمارے خاص بندے ہیں ان پر تو غالب نہیں آ پائے گا۔ قرآن میں آیت آئی ہے۔ خاص بندے کون ہیں؟ وہی جو اللہ کے آگے بار بار سجدہ کرتے ہیں، جو بار بار اللہ سے مانگتے ہیں۔ جب اللہ سے بار بار مانگیں گے محروم نہیں رہیں گے۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ الرحمن الرحیم، اللہ بے حد مہربان ہے، نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کرسی عدالت لگائے گا، سب کا حساب لے گا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے رحمت کے بعد انصاف کے دن کا ذکر اس لیے آیا کہ میرے بندوں میری رحمت تو بہت وسیع ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ میری رحمت پہ تکیہ کر کے بیٹھ جاؤ اور آخرت کو بھول جاؤ۔ رحمت اپنی جگہ ہے، حساب اپنی جگہ ہے۔ حساب تو ہم لیں گے،
یہاں تک فرمایا کہ اگر بے سینگ کی بکری نے سینگ والی بکری کو مارا ہے، سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہے، قیامت کے دن اللہ دونوں کو زندہ کرے گا، بے سینگ بکری کو سینگ عطا کرے گا اور کہے گا سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے لو۔ جب وہ بدلہ لے چکے گی پھر دونوں کو اللہ موت دے دے گا، لیکن حساب پورا ہوگا۔ یہ نہ سمجھے انسان کہ آج ہم نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں، عدالت بھی ہماری، گواہ بھی ہمارے، سب ہماری حمایتی، ہمارے پاس دولت ہے، مال ہے، ہم تو بچ جائیں گے۔ جن کی آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ تو آدمی سمجھے کہ ہم تو بچ جائیں گے۔ آج کل تو عدالتوں میں ہو بھی رہا ہے، وہ ہے نا کہ کوئی مقدمہ پیش ہوا اور وکیل صاحب زبردست بحث کر رہے تھے اپنے موکل کی طرف سے، انہوں نے قانون کی ایک موٹی کتاب اٹھائی اور جج صاحب کی طرف بڑھائی اور کہا کہ فلاں فلاں صفحے پر اس مقدمے کی، اس کیس کی مثالیں اور نظیریں ہیں، میں نے نشانات لگا دیے ہیں، آپ ذرا ملاحظہ کریں۔ تو جج صاحب نے کھولا، جہاں نشان لگا ہوا تھا وہاں بہت سے نوٹ رکھے ہوئے تھے، پھر دوسری جگہ وہاں بھی بہت سے نوٹ، تیسری جگہ وہاں بھی بہت سے نوٹ۔ تو جج صاحب نے بڑی معصومیت سے فرمایا کہ ایسی 7-8 مثالیں اور آپ پیش کر دیجئے، آپ کا موکل باعزت بری ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے، اسباب ہے، تو جرم کر کے بھی بچ گئے، اور اگر آپ بے قصور ہیں اور غریب ہیں تو غربتی آپ کا جرم بن گئی اور آپ گھن کی طرح پس گئے۔ دنیا اس رخ پر جا رہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آج ملک میں دیکھیے کیسے کیسے لوگ ایسے ویسے ہو گئے، جن کو کچھ نہیں آ رہا ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں منصب پہ، سبحان اللہ۔ ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ایسے گیانی لوگ ہمارے ملک میں ہیں کہ جنہوں نے پہلے بی اے کیا پھر میٹرک پاس کیا ہے اور الحمدللہ چل رہا ہے سارا کاروبار۔ تو ہے ہمارا ملک تو عجوبہ عالم بنا ہوا ہے۔ دنیا میں بہت کچھ عجائبات دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور ہمارے ملک میں تو ہر دن ماشاءاللہ نئے نئے عجوبے سامنے آتے ہیں۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں بچ بھی جا رہا ہے، آخرت میں نہیں بچے گا، آخرت میں نہیں بچنے والا ہے۔ عربی میں ایک شعر ہے، کہنے والے نے کہا فَوَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ لِقَاضِ الْأَرْضِ مِنْ قَاضِ السَّمَاءِ۔ کہتا ہے کہ اگر زمانہ تمہارے پیچھے کھڑا ہو جائے، تمہاری حمایت کرے، قاضی بھی تمہارا، عدالت بھی تمہاری، گواہ بھی تمہارے، تو سمجھ لو اگر زمین کا قاضی انصاف نہیں کر رہا ہے، آسمان کا قاضی ضرور انصاف کرے گا۔ زمین کا قاضی اگر انصاف نہیں کر رہا ہے، آسمان کا قاضی تو انصاف کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ محل بنوا رہا تھا، اس کا محل جہاں بن رہا تھا ایک بڑھیا کا جھوپڑا آ گیا، سپاہیوں نے کہا خالی کرو، اس نے کہا نہیں میری جگہ ہے نہیں دوں گی، کہا بیچ دو، کہا نہیں بیچوں گی۔ بہت دن بات چلی لیکن آخر میں سپاہیوں نے اس بڑھیا کو نکال دیا، جھوپڑا گرا دیا، زمین پہ قبضہ ہو، بیچاری روتی دھوتی چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد اس نے سنا بادشاہ کی سواری ادھر سے گزرنے والی ہے، اس نے سوچا بادشاہ سے فریاد کروں، بادشاہ نیک دل تھا، وہ ایک جگہ پل پر چھپ گئی۔ جب بادشاہ کی سواری گزری اچانک نکل کر آئی، سواری کی لگام اس نے پکڑ لی، بادشاہ کی سواری کی لگام، اور اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت، بس ایک بات بتا دیں، ایک سوال کا جواب دے دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا اور آپ کا انصاف اس پل پر ہوگا یا پل صراط پر ہوگا؟ انصاف تو ہونا ہے، حساب تو ہونا ہے، چاہے اس پل پر ہو چاہے پل صراط پر ہو۔ بادشاہ نیک دل تھا، اور رونے لگا، نیچے اتر گیا، کہا میں نے کیا ظلم تم پر کیا؟ اس نے کہا تمہارے سپاہیوں نے ایسا ایسا ظلم کیا۔ بادشاہ ناراض ہوا، کہا اس کی زمین لوٹاؤ، مزید زمین دو، محل کی تعمیر رکوا دی، اور کہا جو محل کسی پر ظلم کر کے بنے اس محل میں رہنے والے کبھی سکھ چین سے نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح جو خاندان ظلم کی بنیاد پہ آگے بڑھے، جو گھر ظلم کی بنیاد پہ آگے بڑھے، وہاں کے لوگ کبھی سکون کے ساتھ نہیں جی سکتے۔ ضمیر کا چین بھی بہت بڑی چیز ہے۔ جو آدمی مجرم ہوتا ہے، دنیا چاہے اس کو مجرم مانے یا نہ مانے، اس کے ضمیر کی بے سکونی خود اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے۔
یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ انصاف کے دن کا مالک ہے، وہ قیامت کے دن حساب کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اس آیت میں ایک طرف بندوں کا اقرار ہے اور دوسری طرف بندوں کے لیے تعلیم ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا اور ایک اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا۔ مدد مانگنی ہے بس اللہ سے، اور عبادت کرنی ہے اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک اونٹ آیا، اس نے آ کر حضور کو سجدہ کیا، پھر آپ کے کان کے قریب اپنا منہ لایا، کچھ کہا اس نے، حضرت نے کہا اس کا مالک کون ہے؟ بلایا، اس سے کہا اس نے تمہاری شکایت کی ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس پر بوجھ زیادہ رکھتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، بوجھ زیادہ رکھتے ہو، چارہ کم کھلاتے ہو، ذرا خیال رکھو۔ وہ تو چلا گیا۔ صحابہ نے کہا جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سجدہ اللہ کے لیے۔ کائنات میں اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، بیوی کو کہتا اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ یہ جو ہماری بہنیں آئی ہیں بڑی تعداد میں، وہ سنیں اس کو کہ شوہر کا مقام کتنا اونچا ہے، شوہر کی عزت کتنی بلند ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ شوہر کی عظمت کیا ہے، اس کا احترام کتنا، اس کے احترام اور اس کی عزت اور اس کی بلندی کتنی ہے، اللہ نے اس کو درجہ کیا دیا ہے۔ اگر شوہر خوش دلی سے پیش آ رہا ہے، دلجوئی کر رہا ہے، بیوی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے سر پہ بیٹھ جائے، نہیں، عظمت، احترام، اس کی اطاعت نہایت ضروری ہے۔ حدیث میں یہاں تک آیا، بیہقی میں روایت ہے کہ اگر شوہر ناراض ہے کسی عذر شرعی کی بنیاد پر، بیوی کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے، نماز مقبول نہیں ہے۔ شوہر کا مقام بہت اونچا ہے، اس کی عزت بہت بلند ہے، اس کی خدمت اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور بشارت سنائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاۃ۔ بہت مختصر نصاب ہے عورتوں کے لیے۔ فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، جو رمضان کا روزہ رکھتی ہے، جو شوہر کے غائبانہ میں اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اور جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، بس اتنا ہی کام ہے۔ ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن یہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید صحابیہ ہیں، وہ آئی تھیں حضور کی خدمت میں، آ کر کہا مرد حضرات عیادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ہم تو ان سب نیکیوں سے محروم ہو گئیں، ہم تو گھر میں ہیں، شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، ان کی اطاعت کر رہی ہیں، ان کی دلجوئی کر رہی ہیں، ہم تو یہ سب نیکی نہیں کما پا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم نے کبھی کسی عورت کو اتنی بہترین گفتگو اور سوال کرتے ہوئے سنا؟ صحابہ نے کہا کبھی نہیں۔ پھر آپ نے کہا تم سنو، ان صحابیہ سے کہا تم سنو اور ساری عورتوں کو جا کر بتا دو کہ تمہارا شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ جتنی نیکیاں تم نے بیان کی ہیں، حج ہو، جہاد ہو، عیادت ہو، جنازے میں شرکت، ان سب نیکیوں کے برابر ہے تمہارا شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی اطاعت کرنا۔ گھر بیٹھے تم کو یہ ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی اور مدد صرف اللہ سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں سے دعا کا مضمون ہے، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ پتہ یہ چلا ہدایت کی دعا سب سے بڑی دعا ہے، ہدایت سے بڑی کوئی دعا نہیں، اس لیے کہ ہدایت مل گئی تو انسان کا بیڑا پار ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ پھر وضاحت کی، سیدھا راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور کن پر انعام ہوا یہ قرآن کی دوسری آیت بتاتی ہے، آگے آئے گی 4 پارے میں، اولئک الذین
مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ارشاد ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین، جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. کن پر انعام ہوا؟ نبیوں پر. کن پر انعام ہوا؟ صدیقین پر. کن پر انعام ہوا؟ شہیدوں پر. کن پر انعام ہوا؟ نیکوں پر. 4 جماعتیں. یہ 4 جماعتیں ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. انہی کے راستے کی ہدایت ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر چلا دے، اس لیے کہ انہی کا راستہ صحیح راستہ ہے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی نہیں اور پہچانے گئے. آہ نکلی نہیں اور پہچانے گئے. جن راستوں سے ہو کر یہ قافلے گزرے ہیں انہی راستوں پر ہم کو بھی چلنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا، نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے. یہ 2 طبقے ہیں. مفسر ابن ابی حاتم کہتے ہیں لا اعلم خلافا بین المفسرین فی تفسیر غیر المغضوب علیہم بالیہود والضالین بالنصارى، کہ کسی مفسر کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جن پر غصہ ہوا وہ یہودی ہیں اور جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی ہیں. یعنی یہ جو 2 طبقات جن کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ 2 طبقے کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی. ان کے راستے سے بچانا اور نبیوں اور صدیقین اور شہیدوں اور صالحین کے راستے پر ہم کو چلانا، یہ دعا ہے. سورہ فاتحہ کی ضروری تشریح مکمل ہوئی. بس آخر میں 2 بات آپ سے عرض کرنی ہے، آپ سے بھی اپنی بہنوں سے بھی. دیکھیے قرآن مجید کا درس یہاں جاری ہے اور الحمدللہ برسوں سے جاری ہے. میں نے یہاں درس قرآن، جب میں یہاں نماز پڑھاتا تھا اس وقت درس قرآن جاری کیا تھا. پھر اس کے بعد سے الحمدللہ مختلف حضرات نے درس دیا. حضرت مولانا مختار اظہری صاحب بھی درس دیتے رہے. ایک دفعہ پورا قرآن مجید درس میں مکمل بھی ہوا. جب ختم درس قرآن کا موقع تھا جب بھی میں حاضر ہوا تھا. آج الحمدللہ افتتاح ہو رہا ہے. اب مولانا آپ دیں گے نا درس؟ اب مولانا شعیب محمدی صاحب انشاءاللہ یہاں درس قرآن کی خدمت انجام دیں گے. آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید کا درس نہایت بابرکت چیز ہے اور اس کے ذریعے جو اصلاح ہوتی ہے، دل کو جو ہدایت ملتی ہے وہ اور جلسوں سے، پروگراموں سے، تقریروں سے نہیں ملتی ہے. اس لیے آپ لوگ تھوڑا وقت فارغ کر کے درس قرآن میں ضرور آئیں. آپ سب بھی آئیں، جو بہنیں آ سکتی ہیں وہ بھی آئیں، ان کے لیے یہاں پہلے سے انتظام ہے، وہ بھی آیا کریں. درس قرآن کی مجلس میں ضرور شریک ہوں اور اپنی اصلاح کی نیت لے کر آئیں. دیکھیے یہ زمانہ فتنوں کا ہے، طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور کب کون آدمی فتنے میں مبتلا ہو جائے کوئی نہیں کہہ سکتا. آپ دیکھیے ابھی پرسوں خبر آئی ہے کہ یہ جو ہمارے پڑوس کا ایک آدمی ہے، یونس گوہر نام ہے، گوہر شاہی فتنہ، وہ ان کے نہایت عجیب و غریب قسم کے عقیدے ہیں، نہایت عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہیں، تصوف کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ نہ جانے کیا کیا حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ پڑوس کے ملک میں ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس فتنے کا یہ اثر ہے. ویڈیوز آئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، کہ مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی ہمارے ملک میں اس کے نام پر باقاعدہ محفل کر رہے ہیں اور محفل کے بعد سب رقص کر رہے ہیں، یا گوہر کہہ کے پکار رہے ہیں، یا گوہر کہہ رہے ہیں. جو شرکیہ نعرہ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو پکاریں گے تو شرک ہوگا نا. یا گوہر کر کے رقص کر رہے ہیں اور پکار رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے دہلی میں ایک آدمی عبد الرشید نام کا پیدا ہو گیا اور برسوں سے وہ کام کر رہا تھا. ابھی میں پرسوں دلی ہی میں تھا، لوگوں نے وہاں بتایا برسوں سے وہ اپنی محنت کر رہا ہے اور لوگوں کو ورغلا رہا ہے
پھر میرے خواب میں یہ آ رہے ہیں، مجھ کو یہ بشارت ہو رہی ہے، پھر میں مہدی ہوں، اور لوگ جمع بھی ہو گئے اور لوگ اس کے پیروکار بھی بن گئے۔ اسی طرح یہاں شکیل ابن حنیف ہے آپ کے قریب میں، اورنگ آباد میں، پڑے گاؤں میں پڑا ہوا ہے زمین کے نیچے، کدھر ہے زیر زمین کچھ پتہ نہیں، اور لوگ اس کو مہدی بھی مان رہے ہیں اور مسیح بھی مان رہے ہیں۔ وہ 2 in 1 ہے، یعنی ایک ہی میں 2 ہے۔ وہ کہتا ہے میں مہدی بھی ہوں، میں مسیح بھی ہوں، اور اس کو بھی لوگ مان رہے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فتنے کتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور لوگ فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں بارش کے قطروں کی طرح فتنے تم پر اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ ارشاد فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے ایسے فتنے آئیں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، ایسے خطرناک فتنے ہوں گے۔ اب سنیے وہ روایت جو سنانی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا زبردست فتنے تم پر آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتنے آئیں گے تو ان سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے کیسے حفاظت ہوگی؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے، فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم، اس میں تم سے پہلوں کے واقعات ہیں اور تمہارے بعد کی خبریں ہیں اور زمانے حاضر کے لیے فیصلہ کن باتیں ہیں۔ آج اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، قرآن پاک سے ہم کو جوڑنا ہوگا، قرآن پاک سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت، اس میں غور و فکر، اس کو سمجھنے کی کوشش، اس پر عمل، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ درس قرآن کے ذریعے آپ کے اندر ایک بیداری آئے گی، درس کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھنے کا شوق پیدا ہوگا، درس کے ذریعے آپ کے مردہ دل کو زندگی ملے گی۔ اس لیے سب بھائیوں سے بھی عرض کرتا ہوں، سب بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑیں اور درس قرآن میں پابندی سے شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور اس کے فیض کو عام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔